بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر آقا کی چٹائی کی تو وہ
کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر خیرات ملی او جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو، جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں یہ احسان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، دنیا کے ہیں جتنے بھی یہ سلطان وغیرہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین رمضان اسپیشل۔ بقیہ آسمانی کتابوں کی طرح قرآن بھی رمضان میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ یہ کتاب لوح محفوظ سے ہم تک پہنچی تو یقیناً اس کا کچھ مقصد بھی ہوگا، اس لیے ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے مقصد نزول قرآن۔ ناظرین، اگر ہم قرآن کھولیں تو سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف فرما دیتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ پھر سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے، جس کی پہلی آیت ہی بتا دیتی ہے کہ جس کے نام سے ہم اس قرآن کو شروع کر رہے ہیں، ہر تعریف اس کے شایان شان ہے۔ کیوں کہ وہ عالمین کو پالتا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر قرآن میں کسی جگہ فرمایا کہ اس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کہیں فرمایا میری کائنات میں غور کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ہم قرآن میں غور کریں تو جیسے میں نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا ہے، پہلے لفظ سے ہی ہم اللہ کے تصور تک پہنچ جاتے ہیں، اور آگے جتنا پڑھیں تو اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کا علم اور آ جاتا ہے۔ کائنات میں غور کریں تو پھر بھی لا محالہ اسی ذات کی معرفت کی طرف ہمارا فہم ہمیں لے کر جاتا ہے۔ ناظرین، مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ مقصد نزول قرآن ہے کیا؟ میرے آج کے مہمان ہیں مفتی عطاء الرحمان صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی غلام محی الدین صاحب۔ سر خوش آمدید۔ عطاء الرحمان صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا مقصد نزول قرآن معرفت الہی ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ نے بابرکت مہینے میں اور بابرکت موضوع کی طرف
مجھے بھی مدعو کیا اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ویلکم سر۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے سر، اس سوال میں یعنی کہ خود اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ قرآن کریم کا جو مقصد ہے جی وہ معرفت الہیہ ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس وَلِلْسَ الا إِلَّا لیعبدون۔ لِيَعْبُدُونَ، ٹھیک، تو امام مجاہد نے اس جو لیعبدون ہے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لیعرفون، بالکل کہ ٹھیک ہے، تاکہ میں یعنی کہ میری پہچان ہو، صحیح، مجھے ہمیں معرفت پہچانا، مل جائے اللہ مجھے کی، معرفت مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایک حدیث طیبہ میں یعنی کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی یہ حدیث اگرچہ یعنی کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ جس میں یعنی کہ کنتو کنزن مخفیاً، کنزم مخفی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، صحیح، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے پہچانا جائے اور میری پہچان ہو، تو پھر میں نے اس کے لیے اپنی مخلوق پیدا کی ٹھیک ہو اور گیا، انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ جی لیکن مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل مفہوم کے اعتبار سے یعنی کہ یہ حدیث بہت اس آیت قرآن کے کے مضمون کے مطابق قرآن کریم کے اس مضمون کے بالکل مطابق ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے یعنی کہ یہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صحیح، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے، میری عبادت کریں، بالکل ٹھیک، اور عبادت ہی یعنی کہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ بے شک، جیسے حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادات کے اندر لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے، اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن حدیث جاتا قرب نوافل کا ذکر فرما رہے ہیں، نواز، بخاری کی پہلی جلد، بخاری شریف کی حدیث ہے سر، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے اعضاء بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، صحیح، اور یعنی کہ یہ وہ مقام اور وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے جس سے یعنی کہ اس کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم کا جو مقصد ہے نزول کا وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ معرفت ہے کیا بیسیکلی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پروفیسر وارث صاحب، آپ اور سنو نیوز کی جتنی بھی ٹیم ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی، اتنا زبردست قسم کا پروگرام آپ لے کے آتے ہیں۔ پہلا پروگرام ہی آپ کے ساتھ معرفت کا ہے، سر، تو معرفت کہتے ہی پہچان کو ہیں، جی جی، جس طرح آتے ہوئے میں نے آپ کا تعارف کروایا، آپ نے میرا کروایا، تو یہ ایک ذریعہ ہے، ایک جو ہے نا جاننے کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نزول قرآن کا مقصد آپ نے کہا ہے، تو نزول قرآن کا اولین مقصد وہ معرفت خداوندی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی عبادت آپ لے لیں، کوئی بھی کام لے لیں، جی، اس کا اولین مقصد رضائے خدائی، رضائے الہی یا معرفت خداوندی ہی ہوتا ہے۔ بالکل، اگر وہ نہ ہو تو وہ اپنے مقصد سے شے گر جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو قرآن تو نازل ہی اللہ کی پہچان کے لیے ہوا ہے، اور بندے کو خدا تک پہنچانے کے لیے ہوا ہے۔ جی جی، جہاں انبیاء بھی ذریعہ ہیں بندے کو خدا تک پہنچانے کا، وہاں انبیاء نبی کے ذریعے ہی ہمیں قرآن دیا گیا کہ نبی سے جو ہے نا تمہاری ہم کلامی تو مشکل ہے، تم نے بعد صدی میں آنا ہے، اور نبی 14 صدیاں پہلے گزر گیا ہے، اس لیے نبی پہ اترا ہوا قرآن پڑھ لو، تمہیں اس کے ذریعے قلب مصطفیٰ تک معرفت ہوگی، اور قلب مصطفیٰ سے خدا تک۔ حضرت امام زید کا قول ہے نا قرآن کی عظمت کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت بارہا کرتا رہتا ہے، اس کے دل کا تعلق قلب رسول سے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو قلب رسول سے جب ہوتا ہے تو وہاں سے اس کے معرفت خدا اس کو مل جاتی ہے۔ تو آپ کو کسی نے کہا کہ یہ بنتا نہیں ہے، بندہ قرآن یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے اور قلب رسول سے تعلق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد آج بھی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی برکات سے جو اللہ کا جلال نازل ہوتا ہے نا، وہ پہاڑ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا تو ہم مومن بھی برداشت نہیں کر سکتا، وگرنہ نزول تو اس کا آج بھی وہی ہے۔ تو
سیڑھی اس کی وہی ہے آج بھی کہ جس طرح قلب مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا، پھر قلب ابو بکر تک پہنچا، قلب فاروق اعظم تک پہنچا، قلب مولا کائنات تک پہنچا، قلب ابو ذر تک پہنچا، قلب سلمان فارسی تک پہنچا، وہ سلسلہ بسلسلہ آج ہم تک جو پہنچا ہے وہی سلسلہ ہے۔ آج بھی جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو پہلے اس کا قلب کا تعلق قلب مصطفیٰ سے ہوتا ہے، پھر خدا تک پہنچتا ہے۔ تو حقیقی مقصد قرآن کے نزول کا معرفت خداوندی ہی ہے۔ تو معرفت ہے کیا؟ معرفت کے لیے سب سے جو ہے نا بڑی بات حدیث جبریل مفتی صاحب نے بھی ذکر کی ہے، مسلم شریف کی پہلی جو ہے نا حدیث پاک یہی ہے کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے اس طرح حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ اس طرح بیٹھ گئے دو زانو ہو کر کہ ان کا جو ہے نا مبارک گھٹنے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے اور وہ ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اور جب انہوں نے وہ واپس گئے تو رسول اللہ نے بتایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو کہا آپ نے فرمایا ہم نہیں جانتے، کہا یہ جبریل ہے، تو میں اسلام سکھا رہا تھا، تو میں طریقہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کا سلیقہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آنا جو ہے نا وہ حاصل کرنے کا معرفت خدا ہی ہے، لیکن وہ حاصل کیسے کیا جائے، کیسے مانگا جائے، وہ باادب ہو کر وہ سارا سلیقہ طریقہ بتایا۔ مل احسان، اس نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اتم درجہ یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی دیکھ نہ سکے تو پھر کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ واہ، پھر دوسرا درجہ کم درجہ یہ ہے، پہلا درجہ یہی ہے کہ اللہ کو دیکھ لے، جس طرح حضرت مولا کائنات کے قول کا جو ہے نا اس میں شامل ہے، آپ فرماتے ہیں وہ نماز ہی میری نہیں ہوتی جس میں رب کا دیدار نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیدار کرنے والے لوگ موجود ہیں بالواسطہ بلا واسطہ، جو رب جس طرح اپنی قربتیں جس کو جو عارف بناتا ہے جس درجے کا وہ اس درجے سے دیکھ لیتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے جو ہے نا اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہ دیکھنے کے درجے الگ الگ ہیں، پہچان کے درجے بھی الگ الگ ہیں۔ صحیح۔ تو معرفت خداوندی حقیقت یہ ہے، تو جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس تلاوت سے جو اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے یا عبادت کی جاتی ہے، تو معرفت یہی ہے کہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم یہ تو تصور بندہ ہر ایک کر سکتا ہے۔ اس کی شرح صدر کا بھی کوئی تذکرہ قرآن میں ملتا ہے کہ اس کو کوئی نور مل جاتا ہے جس سے مومن دیکھتا ہے؟ سر یہ تو آپ نے حدیث قدسی کی طرف اشارہ کر دیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ارشاد کی طرف کہ اتقوا فراست المؤمن، ینظر بنور اللہ، انہو ینظر بنور اللہ، بے شک یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ حدیث پاک جو معرفت نوافل والی حدیث ہے کہ میرا بندہ نوافل میں کثرت کرتا ہے، اور وہ کثرت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ کثرت کا مقصد بھی بتا دیا، اگر مقصد ہے ظاہری دنیا میں دکھانا ہے کہ میں بڑا عابد ہوں، تو پھر مقصد فوت ہو گیا ہے۔ اگر اس کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی پہچان حاصل کروں، پہلے وہ پہچان کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اسے اپنی پہچان دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں اس کو جو پہلے وہ میرا محب ہوتا ہے، پہلے وہ میری محبت میں تگ و دو کرتا رہتا ہے، رات کو جاگتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیوں آن جگاوے۔ تو وہ اس کے جو ہے نا بستروں سے اس کی کمر الگ رہتی ہے، وہ اللہ کی معرفت میں لگا رہتا ہے، اسے چین کی نیند نہیں آتی۔ تو جب یہ معرفت میں وہ لگا رہتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے، پہلے وہ محب ہوتا ہے، پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اسے میں اپنا محبوب جب بنا لیتا ہوں، اسے اپنی معرفت دے دیتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ بولتا وہ ہے، زبان اس کی ظاہراً ہوتی ہے، کلام میں رب کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، وہ پکڑ وہ نہیں رہا ہوتا بلکہ پکڑ رب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کان اس کے ہوتے ہیں بلکہ سنائی جو ہے نا وہ میں سن رہا ہوتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ سننا حقیقت اس کی جو ہے نا اپنی طاقت ہے، لیکن وہ سن خدا کی طاقت سے رہا ہوتا ہے، بیٹھا وہ یہاں ہوتا ہے، بڑے دور دور کی باتیں اس کے کانوں میں ذہن میں آ جاتی ہیں، اس کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو مشاہدات کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت۔ جی جی،
جی ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی عطاء الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ معرفت کا انتہائی درجہ کیا ہے؟ جی پروفیسر صاحب، معرفت کا انتہائی درجہ فنا فی اللہ ہو جانا ہے۔ واہ سبحان اللہ! کہ آدمی اپنے نفس کو اس حد تک کنٹرول کر لے کہ اس کا جو اندر کا دشمن ہے وہ قابو آ جائے۔ سبحان اللہ! اور جب اس کا اندر کا دشمن قابو آ جاتا ہے تو پھر باہر کا جو دشمن ابلیس ہے، جو اللہ رب العزت اس کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، صحیح، تو اس کی دشمنی سے بھی یہ بچ سکتا ہے۔ صحیح۔ اس منزل تک کیسے پہنچے بندہ؟ اس منزل کے لیے جو ہے وہ خود اللہ رب العزت نے یعنی کہ نا ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم سبحان اللہ، الملائکہ سبحان اللہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ واہ! کہ جب آدمی اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے اوپر اللہ رب العزت کے اس فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا اور ہے، وہ کلام فرماتے عمل ہیں، کے اوپر گفتگو اعتقاد، ہوتی ہے، جی صاحب الہام ہو جاتا ہے۔ استقامت رکھتا ہے، صاحب الہام ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو بالکل۔ اللہ رب العزت پھر اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کو مزید معرفت کے درجات حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ تو سر اس کی انتہا مجھے سمجھ آ رہی ہے، اس کو شروع کہاں سے کریں؟ اس کو دیکھیے، یعنی کہ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے، جی حضرت جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ واہ! ان سوالوں میں حضرت جبرائیل امین کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ مل احسان، جی کہ احسان کیا ہے؟ صحیح، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ سبحان کہ اللہ! عبادت کے اندر یہ درجہ حاصل ہو جائے کہ آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں، نماز کے لیے ہے یا کسی بھی عبادت کے لیے، تو آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے گویا آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی شروع سے ہی اس کی توجہ جو ہے انسان کی، وہ اس طرف ذات حق کی طرف وہ مبذول ہو جائے، جی، اور وہ یکسوئی کی کوشش کرے اور عبادت کے اندر اس کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ وہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کو یہ نظر آئے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیدا نہ ہو، چونکہ یہ کیفیت پیدا ہونا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ روکوں گا، کیا حضوری اسی کو کہتے ہیں؟ حضوری اسی کو کہتے ہیں واہ! کہ جس وقت انسان کا یقین، جس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی معرفت مل جائے کہ وہ اپنے ہر کام میں دیکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، واہ! اور اللہ کی ذات جو ہے اس کو اپنے سامنے نظر آئے، تو یہ حضوری کی تو کیفیت ایک طرح کا مراقبہ ہے۔ یہ مراقبہ ہے۔ واہ واہ! سبحان اور یہی مراقبے سے ہی جو اولیاء اللہ کے ہاں مراقبہ کی جو طریقہ ہے، اس سے یہی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بالکل صحیح، کہ جس وقت انسان کے دل کے اندر ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا دھیان ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ جس وقت اسے یہ نظر آتا ہے کہ میرے ہر کام میں میرا رب انوالو ہے، میرے ہر کام میں میرا اللہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے فَإِنَّهُ یراک، کہ اسے عبادت کرتے ہوئے نظر آئے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، واہ! کہ آپ سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائیے۔ واہ! تو قریب سے یعنی کہ معرفت، یعنی کہ آپ جتنا عبادت کے اندر ریاضت اس سے ایک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو عبادت ریاضت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور معرفت کا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر یکسوئی اختیار کرتا ہے اور خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے، اسی سے پھر وہ ہاتھ پاؤں والی جو پھر حدیث ہے اسی اس پہ طرح جو پہنچتا ہے ہے وہ انسان۔ یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک مقام، ایک وقت ایسا بھی اس آدمی کے اوپر آ جاتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اسے کہتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھ، پاؤں، ناک اور یہ زبان بن جاتا ہوں، جس سے تم یہ کام کرتے ہو لیکن اصل میں ہوتا نہیں۔ تو پروفیسر صاحب، یعنی کہ معرفت کا جو اعلیٰ درجہ ہے اور انتہائی درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے سامنے ایسی حضوری والی کیفیت اس کی پیدا ہو جائے کہ جس سے اس کو ہر وقت اللہ رب العزت کا دھیان، اور صاحب رابطہ بھی ہو جائے، فرشتے باتیں کر رہے ہیں، صاحب الہام ہو بالکل۔ اس کو بھی دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حالت کو بیان فرمایا، اور حالت کیا بیان فرمائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جو آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے جو کیفیت محسوس کرتے ہیں، جب یہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری کیفیت نہیں ہوتی، ہمیں اس کے اندر کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہی کیفیت
حضوری والی، خشوع والی اور معرفت والی جو آپ کو میری مجلس کے اندر نصیب ہوتی ہے اور میری مجلس کے اندر میسر آتی ہے، وہی اگر آپ کو اس سے ہٹ کر کے بھی ہو تو پھر آپ کا مقام ایسا ہو جائے گا کہ فرشتے آسمانوں سے اتر کر کے آپ کو مصافحہ کریں گے، آپ کو سلام سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا طریقہ بتایا. تو اس کا یعنی کہ معرفت کے حصول کا جو یعنی کہ سب سے بڑا درجہ ہے وہ فنائیت ہے کہ آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اور اس کے اوپر شیطان کا بس نہ چلے، سبحان اللہ، گناہوں سے بچے اور فنا فی اللہ ہو جائے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ معرفت الہیہ کے اور کون کون سے طریقے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. معرفت الہی کا سب سے پہلا اور اتم طریقہ تو وہی ہے جو خدا سے ڈائریکٹ بندے کو حاصل ہو. سبحان اللہ، واہ. اور وہ میری اور آپ کا وہ درجہ ہے نہیں، وہ درجہ انبیاء کا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. انبیاء کے بعد کسی کے پاس وہ ڈائریکٹ والا معاملہ صحیح نہیں ہوا. بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. واہ. اگر سب تک جو ہے نا ڈائریکٹ خدا سے ہی حاصل ہونا ممکن تھا تو انبیاء کا مقصد پیغمبروں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، ضرورت ہی ختم ہو گئی تھی. اور اللہ کوئی چیز بے مقصد پیدا فرماتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو انبیاء کے بعد جو دوسرا درجہ ہے عوام الناس، وہ انبیاء کے ذریعے پہنچنا ہے. سبحان اللہ. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتوں میں صحابہ بیٹھتے اور آپ سے جو ہے نا وہ معرفت خداوندی حاصل کرتے. بالکل ایسے، ٹھیک ہے. بالکل جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر معرفت کے مدارج طے کیے ہیں. جس طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے مجھے علم دیا گیا وہ میں نے قلب ابو بکر میں منتقل فرما دیا. سبحان اللہ. تو یہ جو انتقال معرفت خداوندی ہے یہ انبیاء سے جو ہے نا درجہ بدرجہ آتا گیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بندے نے لیا، لیتے لیتے جہاں جہاں تک پہنچا وہ آج تک سینہ بسینہ کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے. اور اس موجودگی کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم و دائم ہے کہ عارف آج بھی موجود ہیں جو اللہ کا قرب جو ہے نا جنہوں نے اللہ کی پہچان حاصل کر لی ہے رسول اللہ کی جو ہے نا وسیلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے پاک کے ساتھ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معرفت خداوندی کا ایک ذریعہ محبت رسول بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. محبت رسول جسے نصیب ہو گئی، جسے مل گئی، اسے معرفت خداوندی نصیب ہو گئی. صحیح، بالکل. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جس نے رسول اللہ کی اتباع کی وہ پھر اللہ کی محبت میں پہنچ گیا، بلکہ یہاں یحببکم اللہ بن گیا. پھر اللہ کا بھی محبوب بن گیا. جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں. عطاء الرحمن صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عارف کی پہچان کیا ہے؟ جی پروفیسر صاحب، بڑا یعنی کہ مشکل معاملہ ہے سر. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ بالکل کسی عارف کو اور اللہ والے کو پہچان سکے. جی جی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ناممکن ہو. صحیح. بلکہ سچے طالب کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. ہاں. تو عارف کے لیے، عارف کی پہچان جو سب سے پہلے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس کی زندگی ہو. واہ سبحان اللہ. سنت پر ہو، سنت کے اوپر ہو. بالکل ٹھیک. یعنی کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو اس کو نمونہ ملا ہے اس کی زندگی اس سے بھری ہوئی ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مخالفت نہ ہو. اور اگر ایک ذرہ برابر بھی کہیں بھی اس کی مخالفت ہوگی تو یہ عارف نہیں ہے. واہ. اسی کہ اللہ کے ہاں عارف کی پہچان یہی ہے. اور اللہ اگر عارف کو معرفت کا مقام دیں گے تو اس کا جو راستہ ہے وہ یہی ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی بات رک جائے گی. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جی کہ پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو اولیاء کا سردار ہے. جی. اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہو بہو 100% سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. جی جی. اسی پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی. غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے یا مسجد میں داخل ہو رہے تھے. صحیح.
تو بے دہانی سے کہیں ان کا جو داخل ہونے کا طریقہ تھا انہوں نے تھوڑا سا ہٹ کے یعنی کہ پہلے بایاں پاؤں رکھ لیا اور پھر جو ہے انہوں نے دایاں پاؤں رکھا، تو فوراً یاد آیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ واپس نکلے اور واپس نکل کر کے پھر دوبارہ داخل ہوئے۔ سبحان کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ میرے نبی کا طریقہ یہ تھا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے میں بھول گیا تھا، اس لیے میں دوبارہ نکل کے داخل اللہ ہوا اکبر، واہ تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میری زندگی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اگر زندگی ہوگی تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے، وہ عارف کی پہچان ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر کے عارف باللہ جو ہوگا، جو اللہ کی ذات کو پہچاننے والا ہوگا، تو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ جیسے دیکھیں کہ انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دیکھنے والے ہیں، ایک نابینا لوگ ہیں جن کو بصارت سے اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے۔ صحیح۔ تو جو بینا ہے وہ تو دیکھ کر کے دھوپ کی تپش کو اور اس کی کیفیت کو سمجھ جاتا ہے، واہ، لیکن اگر نابینا ہے تو اس کو بھی اگر دھوپ کے اوپر بٹھا دیا جائے تو وہ دیکھ اگر سے نہیں سکتا، بالکل ایسے، لیکن اس کے اوپر جیسے جیسے آہستہ آہستہ دھوپ پڑتی ہے تو اس کی تپش اور اس کی حرارت سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے اور مجھے کسی چیز کی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ واہ۔ تو عارف کی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے آدمی کو بالکل یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، دل جو ہے وہ تسلیم کر اس لیتا کا دل اس تسلیم کرتا ہے، اس کی ایمان کی حرارت کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جیسے جو ہے وہ سر فرمایا کہ جب کسی ایسے اہل علم کے یا اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ واہ، سبحان اللہ، یہ نشانی سبحان ہے اللہ، واہ، کہ اللہ والے کو دیکھ کر کے یعنی کہ اللہ کی ذات کی طرف جو ہے انسان کا شوق بڑھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا شوق بڑھے، یہ یعنی کہ عارف کی دوسری پہچان ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عارف کی پہچان یہ ہے کہ اس کی گفتگو کے اندر شرینی ہوگی، اس کی کوئی بھی بات جو ہے وہ خلاف شریعت نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قلبی کیفیت تھی ان کے اوپر طاری ہوتی تھی، سبحان اللہ، اور کبھی طاری نہیں ہوتی تھی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے تھے، جیسے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ انہوں نے سنی کہ اس وقت تک کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کے اہل و عیال سے اور اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بالکل ایسے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے بارے میں تو تھوڑا سا یعنی کہ وہ شک میں ہوں، لیکن میرا مال بھی قربان، میرے ماں باپ کی قربان، میری اولاد بھی قربان، لیکن مجھے اپنی جان کے بارے میں یعنی کہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس سے آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے کے اوپر رکھا اور فرمایا، جب ہاتھ اٹھایا تو پوچھا کہ اب بتاؤ عمر، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سب کچھ دل نے تسلیم کر لیا، تسلیم کر لیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کیفیت تھی، کیفیت نبوی، واہ، کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کامل ہوا اور ایمان کی حرارت انہوں نے محسوس کی۔ تو پروفیسر صاحب، آج کی دنیا کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم عارف باللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یعنی کہ اولیاء اللہ کے لبادے کے اندر جن لوگوں نے اپنے آپ کو اوڑھا ہوا ہے اور اس کی چادر تلے جو ہے وہ یعنی کہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو غیر عارف باللہ ہیں ان کو بھی لوگ جو ہے عارف باللہ سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے مسلمانوں کا ایمان نقصان۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، جیسے عطا الرحمان صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو کون سے لوگ بدنام کر رہے ہیں اور ان کے اس عمل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا تو انتہائی برا ہوں سر، لیکن بات یہ ہے کہ جس چیز کی اصل موجود ہو صحیح، اس کی جو ہے نا نقل بھی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 5000 کا نوٹ ہے تو اسی کے نقلی نوٹ موجود ہیں، بالکل ہے۔ 4000 کا نہیں ہے تو 4000 کے نقلی نوٹ بناتا رہے، اس کا بکنا نہیں ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ تو اسی طرح اگر اولیاء اللہ کے نام بک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کی کوئی اصل صورت موجود ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور وہ پہچان جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ وہ اللہ کی، جس کو اللہ یاد آ جائے جس کی مجلس میں بیٹھ کر، اور جو ایسا بندہ ہو جس کا طور طریقہ شریعت کے مطابق ہو اور شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہ ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چال ڈال، اخلاق اتوار جو ہے نا وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
آئینہ نظر آئے واہ واہ، وہ حقیقی عارف ہوتا ہے۔ سبحان اس اللہ، طرح حضرت مجدد پاک کا قول بھی ضمناً ذکر کیا گیا، میں بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو شریعت سے ہٹ کر عارف ہونے کا دعویٰ کرے، صحیح، ٹھیک ہے، شریعت کا قاتل ہو۔ میرے مرشد پاک حضور سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب، آپ بھی بارہا دروس میں آپ فرماتے ہیں سبحان کہ اللہ، بیٹا اگر کوئی ہوا میں بھی اڑ رہا ہو نا بالکل ایسے، اور شریعت کا باغی، بالکل ایسے، وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سبحان سکتا۔ اللہ، سبحان اللہ، رحمان کا ولی وہی ہوتا ہے وہ چاہے ہوا میں بھی اڑ رہا ہو نا، یا جس طرح بھی زندگی گودڑی پوش بھی ہو نا، وہ شریعت مصطفیٰ کا دامن تھام کے چلتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے، بالکل تو ایسے، اس کا نقلی صورت ہر جگہ پہ موجود ہے، جی جی، چونکہ مال بھی وہی بکتا ہے جو اصل صورت ہو، تو پھر چونکہ لوگوں تک یہ بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہچان ہر بندے کو طلب تو ہوتی ہے یار میں بھی اللہ کی معرفت حاصل کر لوں، صحیح، وہ ان کے نصیب ہیں کہ چور کے ہتھے لگ جائیں ہاں، یا کسی جو ہے نا ایسے بندے کے ہتھے لگ جائیں جو انہیں اللہ تک پہنچا دے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل تو چور کے ہتھے لگ گئے تو بیچارے لوٹ گئے، ٹھیک ایسے ہے، ہی ہے، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ایسے ہی ہے، تو ایسے ڈھنگوسلے ہر جگہ پہ موجود ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں آج کے دور میں جس کا کوئی بزنس نہ ہو نا وہ پیر بن جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ نزول قرآن کا مقصد معرفت الہی ہی ہے، اس میں غور کرنے کا مقصد بھی عرفان ذات ہے، اس میں فرائض و واجبات اور حقوق اللہ کا جو ذکر ہے اس سے بھی عرفان ذات ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس میں جو حقوق العباد ہیں ان پر بھی ہم اگر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس رب العالمین نے سزائیں اور وعیدیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کا علم آ جانا کہ وہ میرا پروردگار ہے، اس پر ایمان لے آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ انسان کو ایمان نصیب ہو جائے، لیکن یہ معرفت نہیں ہے۔ معرفت اس شخص کو ہے جس کی اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں فرما رکھا ہے۔ معرفت کا انتہائی درجہ فنائیت ہے، جس میں انسان کا نفس اللہ کے نور سے مغلوب ہو جاتا ہے اور ابلیس کا بھی اس پر زور نہیں چلتا۔ یہ مومن ہے جس کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ۔ یہ بخاری شریف کی پہلی جلد میں یہ حدیث شریف ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، سرکار نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ مقام اسے کیسے ملتا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث قدسی موجود ہے جسے حدیث قرب نوافل بھی کہتے ہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ نفلی عبادت سے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ تو یہ مقام معرفت اسے عبادت سے ملا ہے۔ یہ مقام کسی ایسے شخص کی صحبت سے بھی مل جاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرما دی ہے، جیسے صحابہ کو یہ مقام صحبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔